ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور فرشتے گھسیٹ کر اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اعضائے جسم اپنی گواہی دے چکے ہوں گے۔ انسان کی آنکھوں کی پلکوں میں سے ایک پلک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی بارے تعالیٰ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کچھ کلام کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت ملے گی تو آنکھوں کی ایک پلک بولے گی اور عرض کرے گی بارے تعالیٰ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ تیرے خوف سے انسان کا جسم جو انسان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو جسم کا حصہ تر کر دیں گے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں یہ میرا وعدہ ہے کہ جو میرے خوف سے رویا اور اس کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں سے جسم کا جو حصہ تر ہوگا اس پر جہنم کی آگ میں اس پر حرام کر دوں گا۔ تو آنکھ کی پلک کہے گی کہ بارے تعالیٰ میں گواہی دیتی ہوں کہ ایک دن یہ شخص تیرے خوف سے رویا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تھا جس کی وجہ سے میں تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس آنکھ کی ایک پلک کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے اسے جہنم سے آزادی دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک پلک کی گواہی کو بھی قبول کرنے والا کہ جہنم کا فیصلہ دیا جا چکا ہوگا لیکن پھر بھی انسان کو معافی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس گناہگار کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب آئیے محاسبے کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی زندگی انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ اس حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حالانکہ آپ معصوم ہیں، فرشتے اور انبیاء اور رسول گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی۔ حضرت عطا روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر اور عبید بن عمر ایک دن حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے جا کر عرض کی کہ ام المؤمنین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسا عمل بتائیں، آپ کا کوئی ایسا فرمان سنائیں تاکہ ہمیں راحت ہو اور سکون مل جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور روتے روتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اپنے نبی کی زندگی کا ایک عجیب و غریب معاملہ بتاتی ہوں۔ فرماتی ہے کہ راتوں میں سے ایک رات کہ جب میری باری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر آپ آرام فرما ہوئے۔ جب میں بھی استراحت ہوئے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں کچھ دیر اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا شکر ادا کر لوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10 ازواج مطہرات کے جو دن مقرر کر رکھے ہیں ہر بیوی کے پاس اس کے گھر آپ وہ دن گزارا کرتے، یعنی اس حد تک آپ نے حق ادا کیا اور اللہ کی عبادت کرنے کی باری آئی تو اپنی بیوی سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرض ادا کرنے کی اجازت نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ام المؤمنین سے سرکار نے اجازت طلب کی۔ آج جو لوگ مہینے بھر کے لیے چلے جاتے ہیں، پورے سال کے لیے چلے جاتے ہیں، چلے پر چلے جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں سے کس حد تک پوچھ کر جاتے ہیں۔ نبی پاک کی زندگی تو ایک رات کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ رات اگر نوافل ادا کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے اور کچھ وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے تو اپنی بیوی سے اجازت لی جا رہی ہے کہ تم اگر ناراض نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ دیر عبادت کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ میری
بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ گھر میں جہاں مشکیزہ تھا، جہاں وضو کیا جاتا، وضو کے پانی کے مشکیزے کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن حالت اور کیفیت یہ ہے کہ حضور وضو کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہے، مسلسل آ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بے انتہا ہوئے، اور اسی حال میں آپ نے وضو کیا اور وضو کر کے پھر عبادت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، قیام میں، رکوع میں، اور پھر سر سجدے میں رکھا اور مسلسل اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا بلال اذان فجر کے لیے آئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے بڑی عجیب آواز آ رہی ہے، تو حضرت بلال تڑپ گئے، تڑپ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے تو آپ سے وعدہ کیا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اس کی بارگاہ میں شکر کرنے والا بن جاؤں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور پھر میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ آج اس نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے سخت وعید کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اور پھر حضور نے فرمایا بلال یہ بات یاد رکھو کہ دوزخ کی آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی، دنیا بھر کا پانی بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا، صرف گناہگار کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہی دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے اور کوئی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے خوف سے جو روتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کے سوا کوئی چیز ٹھنڈا کرنے والی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کریں اور حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے والد حضرت عباس بن عبد المطلب کا بھی فرمان سنیں کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ سقطت عنہ ذنوبہ کما تساقط عن الشجرۃ الیابسۃ اوراقها۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور اس کا جسم رب کے خوف اور خشیت کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے تو اس سے گناہ جسم سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کے آنسو کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جب اس کے خوف سے کوئی روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی لیکن کتنا روئے تھے، کس حد تک آنسو بہائے تھے۔ اگر اس حوالے سے آپ غور و فکر کریں تو روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور جنت سے آپ کو نکالا گیا تو آپ سرزمین ہند پر آئے، 300 سال تک آپ روتے رہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کیفیت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک اپنی آنکھیں آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف یہ منہ نہیں اٹھایا
کہ مجھ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ غلطی ہو گئی، یہ بھول ہو گئی ہے، یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، لیکن اس بھول کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے 300 سال تک آسمان کی طرف منہ نہ اٹھایا۔ پھر جزیرہ سرندیب میں جب آپ آئے تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، بے انتہا اور اتنے درد انگیز معلوم حضرت آدم علیہ السلام رویا کرتے کہ گویا پتھروں کے دل بھی پھٹ جاتے، اتنے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ کثرت آنسو کی وجہ سے آپ کی آنسوؤں نے چشمہ شیری کی صورت اختیار کر لی، اتنا پانی جمع ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ان آنسوؤں کے سبب سے سرزمین سرندیب پر لونگ اور دار چینی کی فصل پیدا ہوئی، اس میں جو کڑواہٹ اور مٹھاس ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کا وہ اثر ہے، یہ لونگ میں اور دار چینی میں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے باعث لونگ اور دار چینی کی فصل پیدا ہوئی، اور چشمہ شیری جب بنا وہ پانی جمع ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ جنگل کے پرندے وہاں پانی پیتے اور پانی پی کر ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ پانی کتنا لذیذ ہے، کتنی لذت والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور روتے اور یہ گمان کرتے کہ شاید یہ پرندے، یہ جانور مجھ سے مذاق کر رہے ہیں میرے اس بھول پر کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے بھول ہو گئی، یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اور فرمایا آدم میں نے گناہگار کے آنسوؤں سے زیادہ لذیذ پانی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے، یہ پرندے سچ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جہنم کی آگ گناہگار کے آنسو ہی ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی چیز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت فرماتی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ جب میں نے نہ پایا تو میں نے اندھیرے میں اپنے بستر پر ٹٹولنا شروع کیا تو حضور بستر پر نہ تھے۔ میں نے گھر میں آپ کو تلاش کیا اور تلاش کرتے کرتے ایک گوشے میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے۔ کہتے میں آگے بڑھی اور میں نے آپ کے قدم مبارک کے انگوٹھوں پر اپنی انگلی لگائی تو اس میں حرکت محسوس ہوئی، تو میں جان گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عبادت میں ہے، یوں سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک اتنا روئے کہ آپ کے سینے سے ایسی، آپ کے بطن اقدس سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے دیگ میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا جائے اور پانی ابلنا شروع ہو جائے، اس وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس سے پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے کہ جب کبھی اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، حضرت بلال اذان دیتے تو نبی پاک کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا، متغیر ہونا شروع ہو جاتا، اور جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ زرد بڑھتا جاتا کہ میں نے سب سے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اس کی عبادت کے لیے جانا ہے، خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کر کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، پنڈلیاں مبارک پر برم آ جایا کرتا، جس سے غور کا مقام ہے کہ کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، امت کی ہدایت کی خاطر، اور جو دعائیں مانگی جا رہی وہ یہ کہ ربی حب لی امتی، یا اللہ تو میری امت بڑی
गुनाहगार है तो मुझे हिबा कर दे और उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल गोया हमारी रहनुमाई के लिए काफी के इस हद तक आप अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांगा करते। हमें भी चाहिए कि हम ये अपने आप का मुहासबा करते। जो इस्लाह की किताबें हैं सूफिया कराम की, उनमें ये बात ये वाक़या मिलता है इंतहाई इबरत आमूज़ कि एक बाप और बेटा दोनों रात सोए हुए थे।